الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات، سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 122، 23، 24، 25 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیہ نمبر 122 میں اسی مضمون کا تکرار اور اعادہ ہے جو اس سلسلہ گفتگو کے آغاز میں ایسی آیہ کریمہ آ چکی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا، یعنی 2 مرتبہ یہ آیا اس خطاب کے ساتھ آ چکی ہے، رکوع نمبر 4 اور 5 کے آغاز میں۔ رکوع نمبر 4 کے آغاز میں بنی اسرائیل سے خطاب فرمانے کے بعد اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کو دعوت حق دی تھی، اور رکوع نمبر 5 کے آغاز میں پھر یا بنی اسرائیل سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اجمالی طور پہ ترغیب کے انداز سے اور پھر ترہیب کے انداز سے، یعنی رغبت دلانے کے انداز سے اور ڈرانے کے انداز سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد بالتفصیل یہود اہل کتاب کے ساتھ ہونے والے 40 معاملات کا اب تک ذکر ہوتا چلا آیا ہے۔ 40 معاملات کا یہاں اختتام ہونے کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ اسی مضمون کی آیت کا تکرار فرماتے ہیں۔ تو یہ تکرار جو پہلے بھی ایسی آیا آ چکی تب دوبارہ آ رہی ہے، یہ بات کو زیادہ دل و دماغ میں ڈالنے کے لیے اہمیت رکھتی ہے، یعنی ایک بات کو 2-3 دفعہ اس غرض سے کہنا کہ یہ مسئلہ اور یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، اس قسم کا تکرار بڑا مفید ہوتا ہے۔ یہ آپ یوں ہی سمجھیں اس کی مثال کہ ایک برائی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ چیز بری ہے، مثال کے طور پر غصہ، غصے کے بارے میں کسی کو بتایا کہ بھائی غصہ بری چیز ہے، پھر اس کے بعد آپ غصے کی چند خرابیاں بیان کر دیں کہ دیکھو غصے سے یہ اور یہ اور یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر آخر میں کہیں غرضے کہ غصہ بری چیز ہے، تو یہ بات اور زیادہ دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی پہلے آپ نے کہا تھا نا غصہ بری چیز ہے، پھر اس کی برائیاں بیان کر دیں، اور پھر آخر میں وہی بات دہرائی کہ غصہ بری چیز ہے، تو یہ تکرار مفید ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کا یہ تکرار فرمایا ہے کہ دیکھو یہ نعمتیں تم پر ہوئی تھیں اور تم نے اس کے مقابلے میں یہ خرابیاں کی۔ اب پھر آخر میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
میری وہ نعمتیں، وہ احسانات یاد کرو جو وقتاً فوقتاً میں تم پہ کرتا رہا ہوں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ان احسانات میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اپنے دور میں جو تمہارا دور تھا تم کو جہاں بھر کے لوگوں پر میں نے فضیلت بخشی. یہ تو ترغیب ہے اور اگلی آیت میں ترہیب ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ. اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کے کام نہ آئے گا. کوئی آدمی کسی آدمی کے کام نہ آئے گا. اور کام نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا ایمان دے کر دوسرے کو بچا نہ سکے گا. اگر ایک خالی از ایمان چلا گیا ہے، اس کا کوئی دوست یا اس کا عزیز با ایمان چلا گیا ہے، اور یہ اگر پہلے تو ایسا کرے گا کوئی نہیں، اگر یہ شفقتاً کہے کہ میرا ایمان ہے اللہ اس کو دے دو، تو یہ کفایت نہیں ہو. یعنی کسی دوسری نیکی کا ثواب بشرطِ ایمان تو مفید ہو سکتا ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی صورت میں کسی نیکی کا کوئی فائدہ بھی کسی کو نہیں پہنچے گا. تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی آدمی کسی کو کام نہ آئے گا کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ. اور بدلہ بھی قبول نہ کیا جائے گا. یعنی بدلے میں کوئی مال پیش کرے اور جان بچانا چاہے تو وہ بدلہ قبول نہ کیا جائے گا. بدلے سے مراد یعنی مالی معاوضہ، مالی جرمانہ. جیسے کہ تیسرے پارے کی آخری آیہ کریمہ ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. اگر زمین بھری ہوئی سونے کی وہ عذاب جہنم سے چھوٹنے کے لیے اللہ کو پیش کریں تو بھی اللہ اتنا بڑا جرمانہ بھی قبول نہیں کریں گے. اور ایک دوسری آیہ کریمہ میں ہے کہ یہ زمین کیا اس جیسی دوسری کوئی زمین ہو اور وہ بھی ساتھ میں سونے کی بھری ہوئی اللہ کے حضور پیش کرے فدیے میں تو قبول نہیں کرے گا. یعنی کسی قسم کا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ. اور سفارش بھی کارآمد نہ ہوگی. کوئی کسی کو سفارش کر کے بھی نہیں بچا سکے گا اگر مرنے والا ایمان کے بغیر گیا ہے. لیکن با ایمان گیا ہے تو ایسی صورت میں سفارش کی امید کی جا سکتی ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور مدد بھی نہیں کی جائے گی ان کی کہ کوئی جماعت، کوئی دوست، کوئی احباب اپنے کسی مجرم دوست یا عزیز کی مدد کرنا چاہے گا تو مدد بھی نہیں کر سکے گا. تو غرض ہے کہ بچنے کی جتنی صورتیں بھی ہیں ایمان اور عمل صالح کے بغیر وہ کارآمد نہ ہوں گی. جن ذرائع سے آدمی دنیا میں اپنا بچاؤ کر لیتا ہے آخرت میں بغیر ایمان کے ان سے بچاؤ نہیں ہو سکے گا. یہ تو سابقہ مضمون کا اعادہ تھا. اب اس کے بعد ابھی ایک دو صفحے پہلے آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ یہود کے اعتراضات میں سے اسلام پر، پیغمبر اسلام پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنا پہلا قبلہ جو بیت المقدس تھا وہ کیوں چھوڑا ہے، جو تمام انبیاء کرام کا قبلہ تھا. اور اس پر انہوں نے اتنا شور و غوغا مچا دیا، یعنی اس مسئلے کو اتنا بڑا چڑھا کر انہوں نے پیش کیا، یہاں تک کہ کچھ نئے نئے اسلام میں شامل ہونے والے کچے ایمان کے لوگوں نے بھی ایمان چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اس بات پر. یعنی تحویل قبلہ، قبلے کے بدلنے پر اتنا یعنی انہوں نے پروپیگنڈا کیا یہودیوں نے کہ کچھ کچے نو مسلم وہ اسلام سے پھر گئے. ایک بات تو یہ، اور دوسری یہ ہے کہ اسلام میں عقائد کے بعد اعمال میں سر فہرست عمل نماز ہے. یعنی تمام اعمال میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور اونچا اور بلند عبادت کیا ہے؟ نماز ہے.
جیسے کہ حدیث میں ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے اعمال کے حساب و کتاب میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لیں گے. سب سے پہلے اعمال میں نماز کا یعنی حساب کتاب ہوگا. اور اگر نماز کسی کی بالکلیہ ٹھیک نکلی، سب نمازیں درست ہوئی، تو ارشاد فرمایا کہ باقی اعمال کو سرسری نظر سے دیکھ کے اس کو پاس کریں. باقی اعمال کی زیادہ تفتیش نہیں کریں گے. لیکن جس کی نماز ہی ٹھیک نہ نکلی، اسی میں نقص ہوا، تو اللہ تعالیٰ پھر باقی اعمال کو دیکھیں گے ہی نہیں. یعنی نماز کی ناکامی باقی اعمال کی ناکامی ہے، اور نماز کی کامیابی یہ ضمانت دے سکتی ہے کہ باقی اعمال میں اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ چھوٹ دے. تو اتنا بڑا مقام ہے اسلام میں نماز کا. ایک دوسری حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ساری میں آپ کو نہیں سنا رہا، صرف یہ اس کا یہ حصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا مقام. انسان کے جسم میں جو مختلف اعضاء اور حصے ہیں، ان میں ایک حصہ سر ہے. تو گویا اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے جسم انسانی میں سر کا ہے. اور ہر کوئی جانتا ہے کہ سر پر تمام جسم کی حیات کا دار و مدار ہے. بازو کٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے اور زخم لگ جائیں تو انسان کے بچاؤ ہوتا ہے، لیکن جس کا سر ہی کاٹ دیا جائے تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اور قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز کی اس کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک آدمی قبلہ رو ہو کر اس کو ادا نہیں کرے گا. یعنی جو آدمی جانتے بوجھتے قبلے سے غلط رخ پہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہ ہوگی. تو نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے وقت شرط ہے، طہارت شرط ہے. اس طرح نماز کے لیے قبلے کی سمت میں ہونا یہ بھی شرط ہے. اس لیے قبلے کا معاملہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہود نے پروپیگنڈا بھی اس پر زیادہ کیا تھا. تو اب یہاں سے لے کر آگے کی 4 رکوعوں میں، یہاں سے لے کر آگے 2 رکوع اسی سپارے کے ہیں اور 2 رکوع دوسرے سپارے کے جو پہلے ہیں، ان 4 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ قبلے کے معاملے کو ذکر فرمائیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو بانی قبلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی اوصاف اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے اس کو بیان فرمائیں گے. اس کے بعد پھر تعمیر کعبہ کے سلسلے میں جو انہوں نے محنت اور کاوش اٹھائی ہے اس کا ذکر فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء کرام ہوئے ہیں ان کا کچھ مختصراً ذکر فرما کر یہ بتائیں گے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کا دین ایک ہی دین ہے. ان کے خلاف بیان بازی کرنا یا پروپیگنڈا کرنا یہ خود ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، کیونکہ ان کا دین ایک ہے. اور اس کے بعد پھر تحویل قبلہ، جو بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ بنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ یہود کو جواب دیں گے. اور جواب کی 2 صورتیں ہیں. ایک جواب ہوگا حاکمانہ انداز کا، ایک ہوگا حکیمانہ انداز کا. ایک ہوگا حاکمانہ انداز کا کہ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، میں جس جگہ کو چاہوں قبلہ بنا دوں. اور دوسرے پھر اس کی حکمت بتائیں گے کہ میں نے آخر یوں ہی نہیں کر دیا، میں نے جو بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو اس کی اغراض اور اس کے مقاصد تھے. تو یہ اگلے 4 رکوعوں کا یعنی اجمال تھا.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو سب سے پہلے بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، امتحان لیا، ان کا ٹیسٹ لیا، بے کلماتن، کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو نتیجہ کیا، رزلٹ کیا نکلا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کامیابی سے کر دکھائیں۔ تو جتنے مضامین میں، جتنی باتوں میں، جتنے احکامات میں ان کا امتحان لیا گیا تھا، سب میں کامیابی، وہ 100% کامیابی حاصل کر لی۔ تو اتنے باکمال انسان ہیں بانی کعبہ۔ ایک قرات میں ابراہیمہ، میم کی زبر کے بجائے میم کی پیش بھی ہے ابراہیموں، لیکن وہ ایسی عام قرات نہیں ہے، عام قرات تو یہی ہے۔ اگر میم کی پیش والی قرات ہو تو پھر ربہ میں با کی پیش نہیں ہوگی، پھر وہاں زبر ہوگی، پھر یوں ہوگا اذ ابتلا ابراہیم ربہ، پھر معنی اس کے بدل جائے۔ اور پھر ابتلا کا معنی امتحان نہیں ہوگا، بلکہ ابتلا کا معنی دعا ہوگا، کیونکہ ابتلا دعا کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو میم کی پیش اور ربہ با کی زبر کے ساتھ ابتلا کا معنی دعا ہوگا، پھر معنی یہ ہوگا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ دعائیں مانگی، کلمات، کچھ کلمات سے دعائیں، فَأَتَمَّهُنَّ کا معنی ہوگا اللہ نے سب پوری کر دی، ان کی دعائیں قبول کر دی۔ ابھی ان کی دعائیں آگے آنے والی بھی ہیں، لیکن خیر مشہور قرات یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ چیزوں میں ان کا امتحان لیا۔ امتحان دو وجہ سے لیا جاتا ہے، یا تو اس لیے امتحان لیا جاتا ہے کہ امتحان لینے والے کو، جس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے کمالات کا، اس کے علم کا، اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، تو امتحان لینے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا باصلاحیت ہے۔ اس معنی کا امتحان تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں، اور یہ امتحان کے معنی یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ، سب کچھ جانتے ہیں کہ کس میں کیا کمال ہے اور کس میں کیا نقائص ہے۔ لیکن امتحان لینے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے، یعنی ممتحن کو خود پتہ ہے کہ اس میں کیا کمالات ہیں، لیکن وہ یہ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں امتحان لے کر کہ اس میں یہ کمالات ہیں، اور میں نے جو اس کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے تو یوں ہی نہیں دیا، یعنی دوسروں کے دل و دماغ سے شبہ نکالنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی آدمی کو کسی کے بارے میں خوب پتہ ہے کہ یہ کتنی قابلیت کا آدمی ہے، اس کو ایک منصب دیتا ہے، لیکن دوسروں کو تو پتہ نہیں، وہ کہیں گے پتہ نہیں اس کا عزیز ہے اس لیے اس نے منصب دیا ہے، اس کا دوست ہے، یا کچھ ان میں لین دین ہوا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ کہتا ہے اچھا میں سب کا ٹیسٹ لیتا ہوں، تم بھی بیٹھو۔ تو اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ باقی امیدواروں کے مقابلے میں یہ قابل ہے، لیکن دوسروں کے دلوں سے شبہ نکالنے کے لیے امتحان لیتا ہے اور اس سے سوالات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا وہ اسی نوعیت کا تھا کہ میں نے ان کو اتنا بلند مرتبہ، امامت کبریٰ کا مرتبہ اور خلت، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلت یعنی دوستی کا مرتبہ یوں ہی نہیں دے دیا، اس میں جوہر کمال تھا۔ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جو یہ امتحان لیا گیا، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں تو تصریح نہیں ہے کہ کن باتوں سے لیا، بکلمات، کچھ باتوں سے، یعنی کچھ چیزوں سے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دو روایتیں ہیں۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ جن چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا وہ مناسک حج، حج کی عبادت کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ٹھیک ٹھیک سارے کام انجام دے دیے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے 10 چیزوں کا امتحان لیا گیا تھا. یہ 10 چیزیں بظاہر تو معمولی سی ہیں، اسلام میں ان کا درجہ صرف سنت کا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ ٹیسٹ ہی اس میں لیا گیا تھا تو ان کے لیے ان کا درجہ وجوب کا تھا، یعنی ان کی شریعت میں ان کاموں کا کرنا واجب تھا. ہماری شریعت میں ان کا کرنا ہے تو ہے پر سنت ہے. وہ کیا تھا؟ کلی کرنا، ناک کو صاف کرنے کے لیے ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سر کے بالوں میں مانگ نکالنا. مانگ جانتے ہیں آپ، جب بال بڑے ہوں تو ان کو یوں دونوں طرفوں میں کر کے درمیان میں ایک لکیر نکل جاتی ہے، اس کو مانگ کہتے ہیں. تو سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، مونچھوں کا کاٹنا. یہ کتنی چیزیں ہوں گی؟ مزمزہ یعنی کلی، استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا، مسواک، مونچھوں کا کاٹنا، سر میں مانگ نکالنا. تو یہ 5 چیزیں تو سر سے ہی متعلق ہیں. باقی جسم سے ناخن ترشوانا اور زیر بغل بالوں کا اکھیڑنا اور دور کرنا، زیر ناف بالوں کا دور کرنا، استنجا کرنا اور ختنہ کرنا. یہ باقی جسم سے متعلق. تو یہ 10 چیزیں ہیں، ان کا امتحان لیا گیا، یعنی ان کا حکم دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کام کر دکھائے. جب ان سے امتحان تھا تو ان کی شریعت میں یہ سب واجب کا درجہ رکھتی تھی، لیکن شریعت اسلام میں ان کا درجہ سنت کا ہے. پھر کچھ سنت زیادہ مؤکد ہے، کچھ ذرا نرم ہے، لیکن ہے سب سنت ہے. تو مونچھوں کا کاٹنا یعنی لبوں کا نیچے یعنی اس کے ساتھ برابر رکھنا، اور سر کے اگر بال ہیں تو اس کی مانگ نکالنا. لیکن مانگ نکالنے میں کوئی ایسی صورت کرنے کی ضرورت نہیں کہ لازمی آپ نکالیں، از خود نکل جائے تو ٹھیک ہے. اسلام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالوں تو سنت کے کتا ہے، اور کا پر آدمی تو جائے کا سنت واجب کا تو یہ نقصان ہو جائے جو غلط ہے. کھانے کی 15 سال تک اس وقت تک کیا جا سکتا ہے. جب بلوغ کو پہنچ جائے تو اب سطر واجب ہو جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں ہاں اگر کوئی آدمی خود یہ سنت ادا کر سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنت اپنی خود ہی بڑھاپے میں ادا کی تھی، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کسی سے نہیں کرا سکتا. اور استنجا کا معنی یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کے مقام کو پتھر سے یا ڈھیلے سے یا پانی سے اتنا صاف کر دیا جائے کہ وہاں نجاست کا اثر نہ رہے. یہ ہے استنجا. یہ تو خیر 2 حدیثوں میں اس کی تشریح اور تفصیل کے سلسلے میں آیا، لیکن بہت ممکن ہے کہ ان ہی معمولی چیزوں کا امتحان نہ ہو، بلکہ ایک عظیم الشان انسان سے جو امتحان لیا جاتا ہے اس کی شایان شان ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اور کئی امتحانات لیے گئے. اللہ نے اپنی محبت کے سلسلے میں بڑے کڑے امتحانوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا ہے. بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تو بچپن ہی میں اللہ کی توحید کی لگن اور اللہ کی محبت کا بیج اتنا دلوں میں ڈال دیا گیا کہ شروع ہی میں ہوش سنبھالتے ہی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ماں باپ سے مذاکرہ کرنا شروع کر دیا کہ اچھا تم تو سورج چاند کو ستاروں کو خدا کہتے ہو، تو کیا یہی چیزیں خدا ہیں؟ اور یہ تو دیکھو کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے. تو یعنی بچپن ہی میں ماں باپ سے مذاکرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں شروع کر دیا، اور پھر چلتے چلتے ان سب چیزوں سے آپ نے بیزاری کا اعلان کیا.
پھر ابراہیم علیہ السلام اور بڑے ہوتے ہیں تو بت شکنی کا مرحلہ آتا ہے. تنی تنہا ایک شخص ہیں اور پوری گورنمنٹ کا عقیدہ اور نظریہ اور اعمال آپ کے برخلاف ہیں، لیکن آپ تنی تنہا اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کی دعوت کے سلسلے میں پوری گورنمنٹ سے مقابلے میں اتر آتے ہیں. نمرود کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے، بت شکنی کا مرحلہ آتا ہے، آپ پر کیس ہوتا ہے، آپ کو ایک سخت سزا سنائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس آگ کے اندر بھی کود جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملک چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے، ہجرت کا، تو آپ وطن بھی چھوڑ جاتے ہیں، دوسری جگہ جا کے آپ آباد ہوتے ہیں. وہاں بھی آپ کئی ایک امتحانات سے دوچار ہوتے ہیں. جب آپ مصر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ پر ایک اور امتحان آتا ہے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بنت ہارون آپ سے چھین لی جاتی ہے. پھر ان کی کرامات دیکھ کر ان کو واپس کر دیا جاتا ہے اور شاہ مصر اپنی بیٹی بھی ان کو ساتھ دیتے حضرت ہاجرہ، وہاں بھی کامیابی ہوتی ہے. اور پھر جب عین بڑھاپے کا دور ہے، اب تک 2 بیویاں ہیں لیکن اولاد نہیں، اور عمر 90 سال سے تجاوز کر جاتی ہے، اچانک اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کے آپ کو بیٹا اسماعیل دیتے ہیں. بڑھاپے میں زندگی کا حاصل، امیدوں کا نچوڑ، اکلوتا بیٹا بھی وہ جو باپ کے رازوں کا امین، باپ کے کمالات کا امین وہ ملتا ہے، تو پھر حکم ہوتا کہ ان کو ماں بیٹے دونوں کو ایک غیر آباد زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ. وہ بھی کر لیتے ہیں. پھر بیٹا جب چلنے پھرنے کا اور باپ کا دست و بازو بننے کا قابل ہوتا ہے تو اللہ کی حکم آتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. تو یہ تمام پے در پہ آپ کی زندگی کے اندر امتحانات آتے ہیں اور آپ ان سب کو پورا کر دیتے ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما. ایک روایت اور بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ 30 باتوں میں ہے. کتنی باتوں میں؟ 30 باتوں میں. یعنی اسلامی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے نچوڑ کے، یعنی اس کا خلاصہ جیسے کہ رکھ دیا ہے. وہ 10 چیزیں سورہ توبہ میں ہیں اور 10 چیزیں سورہ مومنون کے بالکل شروع سے ہیں، 18ویں پارہ کے بالکل شروع کی آیات، اور 10 چیزیں سورہ احزاب میں 22ویں پارے. تو یہ 30 چیزیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہی 30 چیزیں تھیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. باہر کے وہ 10 ہوں، وہ 30 ہوں، یا روایت کے مطابق یہ 10 چیزیں ہوں، یا دیگر ان پہ امتحانات ہوں، یا یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہو، تو انہوں نے بہرحال ان میں ایسا کمال دکھایا کہ سارے کام اللہ کی منشا کے مطابق کر دکھائے. جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو قال انی جاعلک للناس اماما. کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا فرمایا گیا کہ میں آپ کو اے ابراہیم لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو امامت کبریٰ کا شرف دیا جائے. امامت کا معنی ہے پیشوائی. پیشوا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اقتداء میں لوگ چلیں. مسجد کے امام کو بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی میں لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں. وہ کھڑا ہے تو یہ بھی کھڑا ہے، وہ جھکتا ہے تو یہ بھی جھکتے ہیں، اور وہ سجدے میں جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، تو ہر کام میں اس کے پیچھے اس کی نقل کرتے ہیں، اس لیے اس کو امام کہتے ہیں. تو امامت کے 2 درجے ہیں، ایک امامت صغریٰ چھوٹی امامت، ایک امامت کبریٰ بڑی امامت. تو چھوٹی امامت تو مسجد کی امامت ہے، امامت صغریٰ، لیکن امامت کبریٰ حکمرانی ہے. امامت کبریٰ کیا ہے؟ یعنی اسلامی اصطلاح میں
جو مسلمانوں کا رئیس اور صدر ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ امام. اس کو امام المسلمین کہتے ہیں. یہ تو ہم نے نام بدلے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہے اور صدر ہے اور بادشاہ ہے اور کنگ ہے اور فلاں فلاں ہیں. اسلامی اصطلاح میں یا تو اس کا نام ہے خلیفۃ المسلمین یا اس کا نام ہے امام المسلمین. تو امام آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ہر پیغمبر اپنے زمانے میں امامت صغرا اور امامت کبرا دونوں منصبوں پہ فائز ہوا کرتے تھے. یعنی نماز سے لے کر حکمرانی تک کے فرائض نبی ہی ادا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام ہی کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ نبی کا کام تھا صرف نمازیں پڑھانا، درس و تدریس یا دوسرے مذہبی کام کرنا اور حکمران کوئی ہوتا نہیں. نبی ہی تسوسہم، نبی ہی ان کے سیاسی لیڈر بھی ہوتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی کا انتقال ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے، وہ یہ فرائض انجام دیتے. وَأَلَّا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، لیکن میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت صغرا اور امامت کبرا دونوں دی گئی. تو امامت کبرا کیا ہے؟ نبوت، یعنی میں آپ کو نبی بنانے والا ہوں. یہ گویا کہ پہلے وحی کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، پھر امتحان کے بعد یہ منصب آپ کو دیا ہوگا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو یہ منصب مل گیا تو انہوں نے ایک دعا کی قال ومن ذریتی، تو انہوں نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ منصب ملے گا کہ تنہا میں ہی امام رہوں گا یا میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی لیکن مشروط. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد امامت بخشنے کا بے انصافوں کو نہ پہنچے گا. آپ کی اولاد میں جو ظالم اور بے انصاف ہوں گے، مشرک اور کافر ہوں گے، ان سے میرا کوئی عہد نہیں ہے، لیکن جو نیک اتبار ہوں گے ان میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا. تو ایک بات یہ ہوئی کہ یہ فطرتی بات ہے کہ باپ یا گھر کا بڑا یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی اولاد کو بھی یہ فضیلت حاصل رہے. اس سے پتہ چلتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں منصب ملا تو انہوں نے اولاد کا بھی ذکر کیا، شفقتاً فطرتاً انسان کی چاہت. تو میرا عہد ظالموں کو نہ پہنچے گا، یعنی جو بے انصاف اور ظالم ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ بے انصاف اور ظالم تو نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے تو وعدہ ہے ہی نہیں. لیکن جو با انصاف ہوں گے یعنی اس میں ان کے درجات کے مطابق ان کو منصب امامت کا جتنا اللہ تعالیٰ کو مناسب ہوگا وہ دیتے رہیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ کا امامت کا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو ظالم کے تو دو معنی ہیں، ایک ظالم کا معنی ہے گناہگار اور ایک جو اعلیٰ درجے کا گناہگار ہے نا کافر. یعنی ظلم کی کوئی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی انتہائی ہوتی ہے، اور ظلم کی انتہا کیا ہے؟ کفر اور شرک. اس حد سے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنانا، اس لیے کہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم. تو چوٹی کا ظلم کیا ہے؟ شرک اور کفر، اور پھر درجہ بدرجہ نیچے چلتے چلتے اور چھوٹے چھوٹے بھی ظلم ہوتے ہیں.
تو ظالم کسی درجے کا بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اسے امامت نہیں مل سکتی۔ معلوم کہ امامت بمعنی نبوت صرف معصوم شخصیات کو ملے گی، اور نبی کا معصوم ہونا یہ ضروری ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر پیغمبر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ باقی یہ بات ہے کہ بعض قسم کے گناہوں کی نسبت جو احادیث میں یا قرآن حکیم میں بعض انبیاء کرام کی طرف منسوب ہوتی ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کے 3 جواب ہیں۔ اگر کسی پیغمبر کی نسبت کسی گناہ کی، یعنی گناہ کی نسبت کسی پیغمبر کی طرف کسی روایت سے ہو، تو اگر روایت خبر واحد کے درجے کی ہے تو اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ عصمت کا مسئلہ یہ تو قطعی اور یقینی ہے، جبکہ خبر واحد سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کا ثبوت خبر متواتر، ایسی حدیث جو متواتر ہے جس کا حکم قرآن ہی کی طرح ہوتا ہے، یا قرآن حکیم سے ہو، جیسے بعض انبیاء کرام کے سلسلے میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھایا، یا حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر اللہ کا حکم آنے سے پہلی قوم سے چلے گئے، یا حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کی بات ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے حقیقت مراد نہیں، حقیقی گناہ مراد نہیں، بلکہ ذلت، جس کو کہتے ہیں ذلت، لغزش درجے کا یا اجتہادی درجے کا، کہ انہوں نے سوچ و بچار کرنے کے بعد تو صحیح موقف ہی اختیار کیا تھا، لیکن واقع میں وہ صحیح نہ تھا، تو ایسا گناہ بظاہر تو گناہ ہوتا ہے لیکن در حقیقت گناہ نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی۔ اجتہادی غلطی صورت میں تو غلطی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کرام کا چونکہ درجہ بہت بلند ہے، اس لیے جو چیز صورتاً بھی غلطی ہوتی ہے اللہ اس کی بھی نسبت کر دیتے ہیں۔ مولانا آدم علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک قرآن حکیم میں ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام نے جو ممنوع درخت کا پھل کھایا تو فَنَسِيَ، سورۃ طٰہٰ میں وہ بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں ارادہ نہیں پایا کہ انہوں نے بالارادہ ایسا کیا تھا، بھول کے کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ بھول اور خطا تو معاف۔ اسی طریقے سے باقی انبیاء کرام، حضرت یونس علیہ السلام کا چلا جانا بھی اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ تو انبیاء کرام بہرحال ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف جو نسبتیں آئی ہیں وہ اجتہادی غلطی یا کوئی مجازی معنی کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ جیسے مصر ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو اپنی بہن کہا تھا، تو یہ مجازی معنی کے لحاظ سے تھا، ان کو بتا بھی دیا تھا کہ بہن کہنے سے بادشاہ آپ کو نہیں چھیڑے گا، اس کا قانون ایسا تھا، اگر آپ بیوی ظاہر کریں گی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو میری بہن ظاہر کریں گی تو آپ بچ جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنے اس قانون کی بھی پاسداری اس وقت نہیں کی، لیکن اس کا قانون یہی تھا۔ پھر ابراہیم السلام نے اپنی بات کی توجیہ بھی ان کو بتائی کہ دیکھ اس وقت روئے زمین پر اسلامی رشتے میں ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اسلامی رشتے، تو مذہبی لحاظ سے ہر مسلمان مرد اور بہن بھائی ہیں، لیکن اس سے کوئی حقیقی بہن بھائی تو مراد نہیں۔ تو بہن بھائی ایک حقیقی معنی میں ہیں اور ایک یعنی مجازی معنی میں، تو انہوں نے حضرت سارہ کو جو بہن کہا تو مجازی معنی لے کر کہا، لیکن حکمران کیا سمجھے کہ حقیقی بہن۔ اس طریقے سے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو واقع میں گناہ نہیں ہوتی لیکن ظاہری صورت ان کی گناہ کی لگتی ہے، لیکن انبیاء کرام کا چونکہ مقام بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ
ان کی نسبت اس کو بھی گناہ کے لفظ سے ذکر فرما دیتے ہیں۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ذکر تھا جو بانی کعبہ ہیں۔ تو لوگوں کے لیے آپ کو امام بناؤں گا، مطلب یہ کہ آپ کی امامت کو اتنی وسعت دوں گا کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد آپ کی معتقد ہوگی، اور جو آپ کے معتقد نہ ہوں گے وہ بھی آپ کی عظمت کے قائل ہوں گے۔ اس لیے دنیا میں جو لوگ ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں بھی، وہ بھی ان کے معتقد ضرور ہیں۔ ابراہیم ایک بڑی شخصیت ہے، اور دنیا میں جو لوگ قابل ذکر تعداد میں ہیں وہ اپنی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے غلط سلط انداز سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ملت کا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے نہیں جی وہ تو عیسائی تھے، اور مکہ کے مشرکین وہ کہتے تھے نہیں جناب وہ تو ہمارے مقتدا تھے، دیکھو ان کا قائم کردہ حج ہم کرتے ہیں، ختنے بھی ہم کرتے ہیں ان کی، تو چند رسمیں ادا کرنے کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ تو یہ ان کی ایسی یعنی غیر متنازع شخصیت تھی کہ ہر قوم ان کو اپنی ملت میں شامل کر کے فخر محسوس کرتے تھے، اگر یہ حقیقت ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائے کعبہ کا آپ ذکر ہے کہ جن کی شخصیت یہ ہے، یہ بیت اللہ جو حضور کا قبلہ ہے یہ ان کی تعمیر ہے، تو جن کی شخصیت بے مثال ہے ان کی تعمیر بھی بے مثال ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے بیت کا معنی گھر، اور بیت سے مراد یہاں پر بیت اللہ یعنی کعبہ ہے، جب ہم نے خانہ کعبہ کو کیا بنایا، مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ، مثابہ صوب کا بنا بار بار آنا، تو کعبۃ اللہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ دنیا بھر کے انسان بار بار جاتے ہیں، یعنی جس کو توفیق ہوتی ہے وہ ایک بار جانے پہ قناعت نہیں کرتا، بلکہ توفیق ہو تو پھر بار بار، جس کو نہیں بھی تو اس کے دل میں یہ لگن ضرور ہوتی ہے کہ میں پھر کعبۃ اللہ کو جاؤں، باوجود اس کے کہ وہاں دنیا کی چہل پہل کی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یعنی عموماً آدمی کو جن مقامات کی سیر و تفریح یا وزٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں پر نہیں، نہ تو وہاں ہرے بھرے درخت ہیں، نہ وہاں کوئی چشمے ہیں، نہ کوئی باغات ہیں، تو ایسی کوئی چیز کشش والی نہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف لے جائے۔ اس کے باوجود کہ اس کے آس پاس بالکل سڑے ہوئے پہاڑ ہیں، اجڑی ہوئی اور بالکل ریگستانی زمین ہے، پھر بھی دلوں کے اندر تڑپ ہے کہ وہاں پر جائیں، ایک دفعہ نہیں بار بار جائیں۔ تو یہ صرف کشش کس بات کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی عظمت اور اپنے جلال و جمال کا جو عرش ڈالا ہوا ہے، یہ اس کی کشش ہے۔ جیسے پھول ہیں نہ سبزہ ہے، اس کے باوجود یہ جوش اور یہ خروش اہل ایمان میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص نظر عنایت اس خطے پہ ہے۔ اور اگر اس کو ثواب سے لیں تو دوسرے معنی ثواب کی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے ثواب کی جگہ بنایا ہے، کہ جتنا اجر و ثواب اعمال کا وہاں ملتا ہے اتنا روئے زمین پر کسی جگہ میں بھی نہیں ملتا۔ یعنی سب سے زیادہ نیکی کا ثواب کہاں ملتا ہے؟ حرم، سب سے زیادہ 1,00,000 نماز کا ثواب ایک نماز پہ ملتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب
लाख गुना मिलता है और इतना किसी दूसरी जगह में भी नहीं मिलता। तो सवाब के लिहाज से भी और लोगों के बार बार आने के लिहाज से भी। वह अमना, और हमने बैतुल्लाह को जाए अमन बनाया है कि जहां उखरवी अमन भी हासिल होता है और दुनियावी अमन भी हासिल होता है। उखरवी अमन तो यह है कि जो आदमी वहां पर जाकर नेकी करेगा तो इतना सवाब हासिल करेगा, उसके गुनाह मिट जाएंगे। वह हज या उम्रा करेगा तो गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि जिस आदमी ने हज किया और उसके अंदर उसने न तो कोई बेहुदा बात कही न कोई गुनाह किया, तो वो इस तरह वापस आता है जैसे मां से आज पैदा हुआ, मां से आज पैदा हुआ। ऐसे उसके गुनाह धुल जाते हैं। यानी गुनाहों को जलाने की भट्टी है और नेकियों को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए अमन हासिल होता है वहां की इबादत से, आखिरत के आजाब से अमन हासिल होता है और दुनियावी लिहाज से भी अमन हासिल होता है। जो शख्स कोई जुर्म करके बैतुल्लाह में पनाह ले ले तो जब तक वो बैतुल्लाह से निकलेगा नहीं, अंदर उसको सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए उलमा ने लिखा है कि मुजरिम का दाना पानी बंद करके उसको मजबूर किया जाए कि बाहर निकले, लेकिन वहां उसको गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि वो जाए अमन है। और कल्बी अमन भी हासिल होता है, कल्बी अमन भी। देखिए रूए जमीन के अंदर जितने इंसान बसते सब में मुसलमान तो हैं कमोबेश, और जो मुसलमान हैं जब भी तौफीक होती है हज या उम्रे के लिए वहां पर जाते हैं। इसलिए दुनिया के हर किस्म के लोगों की आमद और रफ्त वहां पर होती है, जिनमें बड़े बड़े बाकमाल भी होते हैं, बाजमाल भी होते हैं, और वहां इस कदर रश होता है कि मुकम्मल तौर पे पर्दे का एहतमाम नहीं किया जा सकता। ये कुछ करते नहीं या कुछ किया नहीं जा सकता, इसके बावजूद किसी को किसी से गर्ज नहीं होती, किसी को किसी से, यानी हर एक की नजरें उस सिया गिलाफ पे होती हैं और उसके आस पास किसी किस्म का भी कोई आदमी हो उसकी तरफ कोई गर्ज नहीं होती। तो यूं कल्बी लिहाज से भी अमन होता है, काल्बी लिहाज से भी अमन होता है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ए मुसलमानों, मकाम इब्राहीम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज बनाओ। जाए मुसल्ला का माना नमाज पढ़ने की जगह, जाए नमाज यानी उस पत्थर के पास नमाज पढ़ा करो। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह तशरीफ ले गए तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और इस पत्थर के पास ले गए। आपने इरशाद फरमाया कि ये मकाम इब्राहीम है, हाजा मकाम इब्राहीम, ये पत्थर मकाम इब्राहीम है। बेसाख्ता फारूक आजम की जुबान से निकला, अफला नत्तखिज़ुहु मुसल्ला, तो क्या हुजूर हम इस मुकद्दस पत्थर को जाए नमाज न बना लें। यानी आपने बड़ी एहतमाम से ये पत्थर बताया है तो मालूम है कि ये कोई बावकार पत्थर है, तो यहाँ नमाज न पढ़ा करें। रात नहीं आई थी कि ये आयत नाज़िल होगी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये हज़रत फारूक आज़म की इसाबत राय है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उनका दिल ऐसा मुजल्ला हो चुका था कि बसा औकात वही इलाही के मुताबिक ही उनकी जुबान से अल्फाज निकलते थे और बाद में वही से उसकी तायीद हो जाती थी। उसमें से एक ही आयत थी कि चलो हुक्म आ गया यहाँ नमाज। अगरचे मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ने का ये हुक्म वुजूबी नहीं है कि नमाज पढ़ना वहां वाजिब है, इस्तिहबाबी हुक्म है, मुस्तहब है, ज्यादा सवाब है कि आपको मौका मिले तो वहां पर नफल पढ़ें, वगरना तो आप हरम में किसी जगह भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो तवाफी काबा के बाद 2 रकत नमाज ये वाजिब है, लाजमी है, जरूरी है। इस नमाज को यानी ये वाजिब है इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नजदीक, यानी 2 इमामों के नजदीक वाजिब है।
اور دو اماموں کے نزدیک سنت ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، لیکن عام سنت ان کے نزدیک بھی نہیں، بڑا تاکیدی سنت ہے۔ اس نماز کو طواف کے بعد جب ادا کیا جائے تو اس کے لیے بہترین مقام ابراہیم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ وہاں ادا کریں، اگر وہاں بھیڑ بھاڑ ہو، موقع ہو تو دوسری کو بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ وہاں ادا کریں۔ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر ہے، کہتے ہیں کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا ایک روایت کے مطابق، اور اس میں یہ خاصیت تھی کہ جب بنائی ابراہیمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر، یہ چھوٹا سا پتھر ہے، آپ سب نے جو حج کے لیے گئے عمرے کے لیے گئے دیکھا، اس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کی چنائی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنی جتنی دیوار بلند ہوتی تھی آٹومیٹک یہ پتھر اوپر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کتنی بلند دیواریں ہیں وہاں تک کسی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ پتھر خود سیڑھی کا کام دیتا تھا، اور جب دیوار مکمل کر کے آپ نیچے آنا چاہتے تھے تو پتھر پھر اپنی سطح پہ واپس آ جاتا۔ اور کرامتاً آپ کے نقش قدم بھی پتھر میں ایسے نقش ہو گئے ہیں گہرائی میں کہ وہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک ہو بہو اسی طریقے سے آپ کے پاؤں مبارک اس میں نظر آتے ہیں۔ اور بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ عام ہی پتھر تھا، لیکن مقام ابراہیم ہونے کے شرف کی وجہ سے اس کو یہ شرف حاصل ہو گیا، چاہے جنت سے آیا چاہے وہاں کی کوئی پتھر تھا، لیکن یہ شرف تو اس کو حاصل ہے۔ وَاعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا یعنی حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، کیونکہ یہی دونوں صاحب بیت اللہ کے معمار تھے، اصل معمار تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کے معاون تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں انہوں نے بھی تعبیر میں کی ہوں، لیکن بہرحال حصہ دار تو تھے ہی تھے باپ کے ساتھ۔ تو ہم نے تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ انہیں حکم دیا کہ ان طہر بیتیا، میرے اس گھر کو پاک صاف رکھیں، تو بیت اللہ ہو یا اللہ کی دیگر مساجد ہوں، ان کے آداب میں سے ہے کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے اور ان کے اندر کسی قسم کی گندگی اور آلودگی کو نہ داخل ہونے دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے مقامات ہیں۔ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ بیت اللہ کے اندر یہ تین عبادتیں خصوصیت سے ادا کی جاتی ہیں۔ ایک تو مخصوص ہے بیت اللہ کے ساتھ یعنی طواف، اور اعتکاف کی بات فضیلت ہے کہ ایک اعتکاف لاکھ اعتکاف کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز کی بھی فضیلت ہے، ورنہ اعتکاف اور نماز یہ دوسری مساجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، بلکہ اعتکاف تو مساجد کے ساتھ مخصوص ہے اور نماز تو مساجد کے ساتھ مخصوص بھی نہیں کہ کہیں بھی نماز کا وقت ہو تو آپ نماز ادا کریں، لیکن اعتکاف آپ کو کسی مسجد ہی میں کرنا ہوگا، لیکن طواف صرف بیت اللہ کا ہے، اور تینوں چیزیں بیت اللہ کی ہیں، تینوں چیزیں یہ ان سے کہا گیا۔ تو دیکھو کیسا مقدس انسان اور کیسی مقدس بنا، اس کو جب ہم قبلہ بنائیں تو تم چڑھتے ہو اس سے، حالانکہ دیکھو تو در حقیقت سب سے پہلے عبادت گاہ ہونے کا شرف تو اسی مقام کو حاصل ہوا ہے، جیسے چوتھے پارے میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں۔ بیت المقدس بے شک شان والا مقام ہے، لیکن وہ تو بیت اللہ سے 40 سال بعد میں بنا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے تو انہیں وحشت ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کے جلال و جمال کو دیکھنے والے پیغمبر تھے، ابھی جنت سے آئے تھے زمین کے اندر، تو انہوں نے التجا کی کہ یا اللہ یہاں میں آپ کی عبادت کیسے کروں، کوئی نشان ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ ہی کی جگہ بتائی کہ یہاں پر دیواریں کھینچی تو آسمان سے ایک نورانی قبہ لا کر اس پہ ایک گنبد لا کے رکھ دیا گیا، تو طوفان نوح تک یہ قبہ اور یہ گنبد رہا، اور اس کا طواف بھی ہوتا تھا، یہاں نمازیں بھی ہوتی تھی۔ طوفان نوح کے بعد یہ عمارت ختم ہو گئی،
اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پہلے بانی ہوئے. تو یہ وہ مقام ہے. حضور صاحب سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ فرمایا بیت اللہ. کا دوسری؟ کا بیت المقدس. پوچھا گیا کہ دونوں میں کتنا عرصے کا وقفہ ہوا بنا کا؟ فرمایا 40 سال. تو دونوں کی ابتدائی بنیادیں فرشتوں ہی کے ہاتھوں سے رکھی گئیں، لیکن بعد میں ان کی تعمیرات کا کام مقدس انسانوں نے سر انجام دیا. جیسے بیت اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا، بیت المقدس بھی تعمیر ہوتا رہا، لیکن اس کی زیادہ عمدہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انجام دی گئی. اور پھر اب موجودہ اس کی جو تعمیر ہے یہ اسلامی مسلمانوں کی تعمیر، یعنی عبد الملک بن مروان اور اس طریقے سے مسلمان حکمرانوں نے موجودہ تعمیر کی، کیونکہ بیچ کے زمانے میں کافر بادشاہوں نے اس کو مسمار کر دیا تھا. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں ہیں. اس موقع پہ جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے چند دعائیں کی ہیں، ان کا ذکر فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب اجعل، اے پروردگار، اے میرے رب، کر دیجئے ھذا بلدن آمنا، اس بستی کو، اس شہر کو امن والا شہر. امن والا شہر، امن اللہ کی بڑی نعمت ہے. امن ہوتا ہے تو سارے کام ہوتے ہیں. دین کی ترقی بھی امن کے ساتھ ہے اور دنیا کی ترقی بھی امن کے ساتھ ہے. جہاں بد امنی ہوگی نہ دین اطمینان سے سر انجام پا سکتا ہے اور نہ دنیا ترقی کر سکتی ہے. تو امن اللہ کی بڑی نعمت ہے. سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر، دو نعمتیں بڑی، یعنی بے شمار نعمتیں ہیں پر دو نعمتیں بڑی گراں قدر ہیں، ایک خوشحالی، ایک امن. لإیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ تعالیٰ نے کسی وقت قریش مکہ کو ان دونوں نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، اسی کو یاد دلاتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، قریش مکہ کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب جس نے بھوک میں ان کو کھلایا اور خوف سے ان کو امن دیا. یہ ایسی نعمتیں ہیں جو مکہ والوں کو حاصل ہے، اوروں کو حاصل نہیں. ان کو کم از کم ان نعمتوں کی پاسداری کر کے اس رب کے گھر کی عبادت، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. تو دیکھیے اللہ کا نبی اس شہر کے امن کی دعا مانگ رہا ہے. چنانچہ دعا قبول ہوئی. واقعی بیت اللہ میں امن رہا. ہاں کسی وقت کسی ظالم نے بدامنی کی تو وہ وقتی بات ہے، لیکن زیادہ زمانہ گزرا اور زیادہ زمانہ جو گزرے گا وہ اس بستی پہ امن ہی کا رہے گا. اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا دے. اور آگے خوشحالی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. ثمر کا لفظ پھل کے لیے بھی ہوتا ہے اور ثمر کا لفظ پیداوار کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ پیداوار بھی آخر کسی نہ کسی چیز کا پھل ہے نا. یعنی کپڑا ہے تو یہ مشین کی پیداوار ہے، یہ مشین کا پھل ہے. یا مشینری ہے تو وہ بھی کسی دوسری مشین سے بن کے نکلتی ہے، وہی اس کا پھل ہے. تو پھل کہتے ہیں کسی چیز سے پیدا ہونے والی چیز کو. اس معنی کے لحاظ سے ہر چیز پھل ہے، یعنی درختوں کا پھل ہی نہیں، کھیتوں کا پھل ہی نہیں، ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ پھل ہے. تو یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے، یعنی ہر قسم کی پیداوار سے رزق عطا فرما. اور رزق کا معنی بھی صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، برتنے کی چیزیں، یعنی جن چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے وہ سب رزق ہے. یہ دعا مانگی امن کی اور خوشحالی کی، اور ساتھ میں شرط بھی لگائی کہ من آمن منہم باللہ،
ان کو امن دے، ان کو خوشحال بنائیں جو یہاں کے باشندوں میں اللہ پہ ایمان اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہوں ان کو۔ تو غیر مسلموں کو آپ نے اپنی دعا سے نکال دیا۔ یہ اس لیے نکال دیا کہ اوپر اللہ نے سے دعا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی کہ ظالموں کو، تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہاں ان کو شامل کروں گا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ ان سے تو ناراض ہے۔ جب ان کو امامت نہیں دیتے تو میں ان کی خوشحالی کی کیوں دعا مانگوں؟ تو اس خیال سے کہ ادب کے خلاف ہے، جن کو اللہ نے پہلے مستثنا کیا ہے ان کو دعا میں شامل کروں۔ پر اللہ تعالیٰ کا مقصد یہاں اور ہے اور وہاں اور ہے۔ وہاں نبوت دینی تھی، وہ ظالموں کو نہیں مل سکتی، اور یہاں دنیا کی زندگی میں کھلانا پلانا ہے، اور یہ دسترخوان تو اللہ نے سب کے لیے پھیلایا ہے۔ یہاں تو مومن کافر اور نیک اور بد کی تمیز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی اصلاح کی۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یوں کہیں کہ جو کافر ہے ان کو بھی کھلا پلا، اس لیے کہ فَأُمَتِّعُ قَلِيلًا، ان کو بھی میں تھوڑا فائدہ دوں گا۔ تھوڑے فائدے سے مراد دنیا کا فائدہ، یعنی جب تک دنیا کی زندگی ہے ان کو بھی میں امن اور خوشحالی دوں گا، لیکن یہ دنیا کے ساتھ ہے۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں ان کو کھینچ لاؤں گا جہنم کی عذاب۔ تو دنیا میں دنیا کی امن اور دنیا کی خوشحالی یہ مذہب اور مسلک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ سب کو دوں گا جس کو دوں گا، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے امن اور خوشحالی کا وہ صرف اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم کی آگ بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں یہ لوگ لوٹ کے جائیں گے۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام سے یا فلسطین یا اردن وغیرہ کا جو زرخیز علاقہ ہے وہاں سے ایک زرخیز ٹکڑا زمین کا جبریل امین کو حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ۔ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر لائے تو اس زمین کے ٹکڑے نے بیت اللہ کا طواف کیا 7 مرتبہ۔ طواف کرنے کے بعد اس کو بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر جس کا نام ہے طائف باہر رکھ دیا۔ تو وہ بھی بنجر زمین تھی طائف، مگر یہ وہاں سے ایک ٹکڑا زرخیز زمین کا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر کے منتقل کر دیا، اسی لیے اس کا نام ہے طائف۔ طائف کا مطلب طواف کرنے والا، کیونکہ آ کر اس ٹکڑے نے پہلے طواف کیا اور پھر اس مقام پہ رکھ دیا گیا جو انتہائی زرخیز جگہ ہے۔ تو اس وقت تو دعا کی قبولیت کی یہ صورت ہوئی، اور آج تو روئے زمین کی ساری پیداواریں آپ کو مکہ کے بازاروں میں ملی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ دوسری دعا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعبیر میں حصہ لے رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی جو ان کے معاون تھے، تو دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس پہ دیواریں بنا رہے تھے۔ اس وقت ان کی زبانوں پر یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور عمل کو دیکھنے والا، جاننے والا ہے، عمل کا جاننے والا، دعاؤں کا سننے والا، نیتوں سے باخبر ہے کہ ہم اس گھر کی تعمیر خاص آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس محنت کو قبول فرما۔ اس دعا سے کیا چیز معلوم ہوئی کہ انسان چاہے کتنا بڑے سے بڑا ہو اور اس کا عمل کتنا بڑے سے بڑا ہو اور کتنا اعلیٰ درجے کے اخلاص پر کیوں مبنی نہ ہو، تاہم اللہ چاہیں تو اس عمل کو قبول کرے اس سے، ورنہ اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، چاہیں تو بڑے سے بڑے انسان سے بڑے سے بڑا پرخلوص عمل قبول نہ کرے۔ اس لیے کسی کو اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے تو یہ کام کر دیا
اور یہ نیکی کر دی، بلکہ بڑی سی بڑی نیکی کرے تو اس کے بعد بھی اس کی قبولیت کے لیے عاجزانہ دعا مانگی جائے کہ اللہ ہم نے جو کر سکتے تھے وہ تو کیا ہے، اب اس کو تو قبول کرو۔ کیونکہ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، انبیاء کرام کہ ایک بڑا سلسلہ ان کی اولاد میں آیا ہے، خلیل اللہ ہے، ایسی بڑی عظمت والی شخصیت ہے، تو ان کی شخصیت بھی بے مثال اور جو کارنامہ انجام دے رہے ہیں یہ بھی بے مثال۔ کیا بنا رہے ہیں؟ تو اپنا گھر، تو کارخانہ، اللہ کا گھر، اولا بیت، اس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور خود بھی نہیں، اللہ کے حکم سے مصروف۔ تو کتنا اونچا عمل ہے، کتنا اونچا انسان ہے، اور پھر بھی کیا دعا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، تو ہمارے اس عمل کو قبول کرو۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور آپ کے عمل بھی کتنے بلند ہوں گے، آپ کی عبادت کتنی اللہ کو مقبول ہوگی کہ آپ کی عبادت تو بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہے ہی کہ آپ مقبول ہیں، آپ مقبول ہیں۔ اگر کوئی عبادت اللہ کی، اللہ کا حق ادا کر سکتی ہے تو وہ حضور کی عبادت ہو سکتی ہے، کہ عبد ہونا آپ کے نام کی جگہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، لا بمحمد ہی نہیں کہا، باحمد ہی، برسول، بنبی نہیں، اسرا بعبدہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ۔ تو قرآن حکیم میں جا بجا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لقب سے یاد کیا کہ آپ سراپا بندگی ہیں، سراپا بندگی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی شان بے نیازی کہ حضور اسلام جب نماز جیسے اونچے عمل سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ کیا مطلب؟ نماز تو گناہ تو نہیں کیا بھائی، استغفار تو گناہ سے کرتے ہیں نہ کہ عبادت سے۔ تو آپ کے استغفر اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کام تو عبادت کا ہوا لیکن آپ کی شایان شان نہیں ہو سکا۔ آپ کی شان کو دیکھیں اور اپنے کام کو دیکھیں تو یہ گناہ ہی لگتا ہے۔ آپ کی شان کو دیکھیں، اپنے کام کو دیکھیں تو گناہ لگتا ہے۔ اگر آقا یوں سمجھتے اور فرماتے ہیں تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہم تو سراسر گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، سراسر۔ اور پھر اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم تو نماز پڑھ کے آئے ماشاء اللہ، مسجد بنا کے آئے ہیں، اور پھر اس پہ اتراتے پھرے تو یہ تو پھر کسی کام کی بات نہیں۔ اس لیے آیہ کریمہ سے، دعا سے کیا ثابت ہوا؟ بڑے سے بڑا اخلاص پہ مبنی کام کر کے بھی اللہ سے قبولیت کی درخواست کرنی چاہیے۔ تیسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار، اور ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا تابعدار بنا۔ اپنا مسلمین، اسلام کے لغوی معنی یہاں پر ہم دونوں کو مسلمان بنا، یعنی ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اطاعت شاری، فرما برداری، گردن جھکانا، اطاعت کرنا۔ تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلمان بنا، یعنی اطاعت شیار اپنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک پوری جماعت اپنی تابعدار بنا۔ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے، یعنی ہم تک ختم نہ ہو جائے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا۔ مناسک، منسک کی جمع ہے۔ منسک قربانی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اور مناسک عام عبادات کو بھی کہتے ہیں، اور خصوصی طور پہ حج کی عبادت میں جو ارکان ہیں، آداب ہیں، ان کو مناسک کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے آپ کا گھر تو بنا دیا ہے
اس کی آبادی کا ڈھنگ بتا دیجئے، یہاں کی جو مخصوص عبادت حج ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں بتا دیجئے، احکام حج۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر رحمت سے رجوع فرما، ہمارے قصور معاف کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ 3 دعائیں ہوگی، آگے چوتھی دعا بیت اللہ کی مستقل آبادی کے لیے۔ ایک تو یہ دعا کی کہ ہمیں اطاعت شعار بنا، ہماری اولاد میں باقاعدہ ایک ایسی امت اور ایسی جماعت بنا۔ امت ایک جماعت کو بھی کہتے ہیں اور امت فرد واحد کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ نحل میں ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم ایک شخص نہیں تھے، وہ تو پوری امت تھے، یعنی اتنے بڑے انسان تھے کہ جو کام ایک امت کر سکتی ہے وہ تنہا انہوں نے سر انجام دے دیا۔ تو فرد واحد کو امت اس وقت کہتے ہیں کہ جب فرد واحد ایک بہت بڑا کام سر انجام دے، جیسے کہ ایک شعر ہے عربی کا، وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَ، کہ قیس کی موت فرد واحد کی موت نہیں کہ وہ مرا تو ایک آدمی مر گیا، اس کی موت سے تو قوم کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ تو کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک آدمی ہوتے ہوئے ایک امت کا کام سر انجام دیتے ہیں، تو امت فرد کے لیے بھی ہے، امت جماعت کے لیے بھی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ بھی اس موقع پہ دعا فرمائی، اے ہمارے پروردگار اور ان لوگوں میں، یہاں کے باسیوں میں، یہاں کے رہنے والوں میں ایک رسول بھیج دیجئے، منہم انہی میں سے، باہر سے نہیں، انہی میں سے۔ وہ رسول آئے تو کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام تو یہ کرے کہ آپ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائیں، تلاوت آیات۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، دوسرا کام یہ کرے کہ وہ کتاب سکھائے، یعنی کتاب کے احکامات بھی ان کو سکھائے، والحکمہ، اور شریعت کا فہم، سنت فہم، یہ بھی ان کو سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور علم و عمل کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کرے شرک سے، کفر سے، بدعات سے، برے اخلاق سے۔ تو تزکیے میں ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی نظریات کا تزکیہ، اعمال کا تزکیہ، اخلاقیات کا تزکیہ، معاملات کا تزکیہ۔ تو ہر معاملے میں ان کو پاک صاف اور کھڑا کرتے، وہ یزکی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو جیسے آپ کی پہلی 3 دعائیں قبول ہوئیں، یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے مصداق بن کر آئے اور آپ تشریف لائے۔ تو جیسے معمار کعبہ نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو آپ کی اولاد ہی اس لائق تھی کہ اس کو قیامت تک آباد رکھ سکے، اس لیے کہ الولد سر لابیہ، بیٹا ہی اپنے باپ کے رازوں کا امین ہوتا ہے، اپنے باپ کے کمالات کا محافظ بیٹا ہو سکتا ہے۔ اگر بنانے والے خلیل اللہ ہیں تو آباد کرنے والے محمد الرسول اللہ ہو سکتے ہیں، نہ کہ کوئی اور تم اس پہ اعتراض ہے کہ اس طرح منہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بانی کے بیٹے ہیں، ان کا تو حق ہے، یہ تو حقیقی وارث ہیں، اس گھر کو وہ آباد کریں، انہی کا حق ہے اور یہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی، بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ میں عیسیٰ کی، انہوں نے کیا بشارت دی تھی؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد نام کا نبی آئے گا۔ تو انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی،
اور میں کون ہوں؟ میری ولادت سے پہلے میری والدہ نے جو خواب دیکھا تھا میں اس خواب کی تعبیر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی اجابت ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور ماں کی خوابوں کی تعبیر ہوں۔ تو یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایسا بیت اللہ کو آباد کیا اور پاک کیا کہ اب انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا اور پاک رہے گا۔ تو ایسی چیز پہ یعنی اے یہود تم اعتراض کرتے ہو کہ اس طرح منہ کیوں کیا؟ منہ کرنے کے لائق تو جگہ یہی ہے۔ تو یہ تھا جناب یہ رکوع نمبر 15 جب میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن واجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وعلی الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا والخيرات كلها دليلا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔